پوری سے کورونا قبوض منبر ہوں اور اپنے بیان سے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. انتہائی محترم معزز واجب الاحترام سامعین کرام، یہ میرے لیے انتہائی باعث سعادت ہے کہ پہلی مرتبہ آپ جیسے صاحبان علم و فہم کے سامنے حاضر ہونے کا جو موقع مل رہا ہے، حکم تھا برادر محترم حجت الاسلام علی جناب مولانا ثنا عباس صاحب قبلہ کا، لہذا تعمیل حکم میں آپ کے سامنے حاضری کا شرف مل رہا ہے۔ ایام عزائے شہزادی فاطمہ اور انہی شہزادی کی حوالے سے اپنی کم علمی کا اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ
یہ کوشش کروں گا کہ کچھ گزارشات آپ کی معتبر سماعتوں کے حوالے کروں۔ دیکھیے پہلا دن ہے اور میں پہلی مرتبہ آپ کے سامنے حاضر ہوں، لہذا کچھ وقت تو لگے گا آپ کے ذوق سماعت کو سمجھنے میں، اور میرا مزاج تقریر آپ کو سمجھنے میں بھی کچھ وقت صرف ہوگا۔ لیکن بہرحال دیکھیے یہ حقیقت ہے کہ خطیب یا ذاکر جب منبر پر آتا ہے تو وہ خود تقریر کرتا نہیں ہے بلکہ مجمع تقریر کرواتا ہے۔ اب انشاءاللہ جس طرح سے آپ مجھے سننا چاہیں گے اسی حساب سے میں سنانے کی کوشش کروں گا۔ بس گزارش اتنی ہے کہ بیدار ہو کے سماعت کیجیے گا۔ صلوات پڑھیے تاکہ سرور مل جائے۔ انشاءاللہ جتنا بیدار ہو کے آپ سنیں گے میری کوشش رہے گی کچھ نہ کچھ آپ کے اذان عالیہ کے حوالے کر سکوں، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ بزرگوں کے سامنے بغرض اصلاح بولتا ہوں، گفتگو نوجوانوں اور بچوں کے لیے ہوتی ہے، اس لیے بہرحال بزرگ سے بدرجہ بہتر جاننے والے ہیں۔ دیکھیے شہزادی کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے انشاءاللہ سورہ مبارکہ کوثر، جسے میں نے عنوان بیان کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اور میرے عزیزوں دیکھیے مجالس کا اور اس پر شہزہ کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت سے بچے اور نوجوان جو عربی کی عین سے بھی واقف نہیں ہوتے، بزرگوں کے لیے نہیں کر رہا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر واقف، بچوں کے لیے نوجوانوں کے لیے کہ جو عربی کی عین سے بھی واقف نہیں ہوتے، اس پر شہزہ کے صدقے میں نہ جانے کتنے ایسے سورے ہیں اور کتنی ایسی آیات ہیں کہ جنہیں بخوبی یاد بھی رکھتے ہیں اور ان کے ترجمے سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ انہیں میں سے ایک سورہ یہ بھی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں ایک گزارش اور آپ سے کرنا چاہوں گا، یہ حقیقت ہے کہ چاہے سورہ کوثر ہو، چاہے آیہ مؤتت ہو، چاہے آیہ تطہیر ہو یا سورہ دہر کی کچھ آیات ہو، اس طرح کی جو مشہور و معروف آیات ہیں ان کے ترجمے آپ کو یقیناً بخوبی یاد ہے اور بہت سی احادیث بھی یاد ہیں، لیکن ایک ہی پر خوش ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں سورہ کوثر آتا ہے اور ہمیں سورہ انا انزلنا آتا ہے، اس کا ترجمہ آتا ہے، ہمیں آیہ تطہیر پتا ہے اور ہمیں آیہ مودت پتا ہے، اس کا مفہوم اور اس کا ترجمہ پتا ہے۔ نہیں میرے عزیزوں، چونکہ ہمارے لیے نبی کریم نے دو گراں چیزیں چھوڑی ہیں، ایک اہل بیت چھوڑے ہیں، ایک قرآن چھوڑا ہے، لہذا ہر اہل بیت کو قرآن سے توسط رکھنے کا دعویٰ کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جتنا اہل بیت سے وابستہ رہے اتنا ہی قرآن سے بھی وابستہ رہے۔ ماشاءاللہ، صلوات علی محمد۔ دیکھیے جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ ہمارے یہاں قرآن فہمی کا ذوق پیدا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ یہ نہیں کرا، چونکہ پہلی بار آیا ہوں، بہت زیادہ واقف بھی نہیں ہوں، مجھے پوری امید ہے کہ آپ یہاں ذوق پایا جاتا ہوگا، لیکن جو اکثریت ہے ہماری قوم کے ماحول کے جو حالات ہیں اس کے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن فہمی کا ذوق اس طرح سے نہیں پایا جاتا جو واقعی پایا جانا چاہیے۔ اور آج کے دور میں جو سب سے زیادہ ذوق ہے وہ آپ جانتے ہیں، نوجوانوں کے درمیان سب سے زیادہ ذوق کس چیز کا ہے؟ موبائل، انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس ایپ، یہی تو ذوق سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ یعنی ہر جگہ جس کا یوز ہوتا ہے اور ہر موقع پر جس کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ ایک انسان تھوڑی دیر کے لیے کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، غذا سے دور رہے، دولت سے دور رہے، یہاں تک کہ زوجہ شوہر سے دور ہو جائے، شوہر زوجہ سے دور ہو جائے، یہ سب برداشت ہے۔ لیکن موبائل ہٹا لیا جائے، نیٹ ہٹا لیا جائے، واٹس ایپ سے دوری ہو جائے، یہ انسان کو برداشت نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہو گیا، اور میں اس کا مخالف بھی نہیں ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کو نہیں چلانا چاہیے، انٹرنیٹ بند کر دیں اور فیس بک بند کر دیں، واٹس ایپ بند کر دیں، لیکن گزارش بس اتنی ہے کہ یہ جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہو گیا ہے، یہ فیس بک، یہ انٹرنیٹ اور یہ واٹس ایپ اور یہ اور وہ،
اور نتیجہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے بلکہ بزرگ تو کم واقف ہوتے ہیں، بچوں کو زیادہ واقفیت ہوتی ہے. اور اکثر میں نے ایسے لوگوں کے جملے سنے کہ لوگ کہتے ہیں صاحب ارے کیا بتائیں 3 سال کا بیٹا ہے ہمارا اور وہ بھی ایسے موبائل چلاتا ہے جیسے بہت بڑا ماہر ہو. اسے مکمل طور سے یہ کھیلنا آتا ہے، اسے فوٹو کھینچنا آتا ہے، اسے یہ بولنا آتا ہے، وہ بولنا آتا ہے. سوال یہ ہے میرا ایسے لوگوں سے کہ بھائی یہ 3 سال کے بچے نے اس طرح سے انٹرنیٹ اور واٹس ایپ اور فیس بک اور موبائل اور اس کے گیم اور اس کا کیمرہ یہ سب بولنا سیکھا کیسے؟ وہ اللہ کے یہاں سے پڑھ کے تو نہیں آیا بھائی، اللہ کے یہاں سے علم لے کے تو نہیں آیا، کیسے سیکھا اس نے؟ تو سیدھا جواب یہ ہے کہ چونکہ معاشرے میں یہ اتنا پھیل چکا ہے کہ جب بچہ ہوش کی آنکھیں کھولتا ہے تو اس کے سامنے نظر یہ آتا ہے باپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، ماں کے ہاتھ میں موبائل ہے، بہن بھی چلا رہی ہے، بھائی بھی چلا رہا ہے. لہذا عقل کی آنکھیں کھولنے کے بعد بچے کے معصوم ذہن پر جو سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات گھر کر جاتی ہے جس کا مطلب زندگی کی سب سے اہم ضرورت یہی ہے. لہذا مجھے بھی آگے بڑھ کر اسے سیکھنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے، اس کا علم حاصل کرنا چاہیے. اور معصوم ذہن میں جب یہ بات بیٹھ جاتی ہے تو وہ کوششیں کرتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 3 اور 4 سال کا بچہ موبائل کا ماہر بن جاتا ہے. پر میرے عزیزوں کاش اسی سے سبق لے کر ہم اپنے گھر کو ایسا بنا دیتے، ماحول کو ایسا بنا دے کہ جب بچہ ہمیں بولتا باپ کے ہاتھوں میں قرآن نظر آتا، ماں کے ہاتھوں میں قرآن نظر آتا، بھائی کے ہاتھ میں قرآن نظر آتا، بہن کے ہاتھ میں قرآن نظر آتا، تو معصوم ذہن کو یہ احساس ہوتا کہ زندگی کی سب سے بڑی ضرورت قرآن حکیم ہے. اور جیسے جیسے یہ احساس بڑھتا جاتا قرآن فہمی کا ذوق بڑھتا جاتا. اسی ماحول کے دین جو کہ ہر ہاتھ میں نظر آ رہا ہے. لہذا معصوم ذہن جو ابھی بالکل سادہ ورق کی طرح اسے محسوس ہو رہا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے. لہذا ہمیں بھی آگے بڑھ کے اسے سیکھنا چاہیے. اگر اس کی موبائل کی جگہ پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسے چھوڑ دیجیے، نہیں اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر بچے کے سامنے یہ منظر ہوتا کہ باپ کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا، ماں کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا، بھائی کے ہاتھ میں نہج البلاغہ ہوتی، بہن کے ہاتھ میں صحیفہ کاملہ ہوتی، تو بچے کو احساس ہوتا کہ نہیں یہ بھی ضرورتیں، لہذا انہیں بھی سیکھنا چاہیے. لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے ماحول کو ایسا بنائیں. اور عزیزو یہ جو فرش ازاں بچھا ہے نا، یہ جو شہزادی کے نام سے فرش بچھا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ جو بچھا ہے یہ فرش، میں آپ کو شہزادی کی حدیث سناتا ہوں. صلوات علیہ محمد شہزادی فاطمہ ہو رہا ہے. لہذا میرے عزیزو میرا جملہ یاد رکھیے گا، اس ذکر کا مقصد یہی ہے کہ جتنا ذکر اہل بیت بڑھتا چلا جائے فکر اہل بیت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے. لہذا فکر کو کیسے رائج کرنا ہے؟ شہزادی فرماتی بسم اللہ الرحمن الرحیم حبب الیہ من دنیاکم سلاسن. دیکھو مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں. اللہ اکبر. شہزادی نے 3 چیزوں کو پسندیدگی کا اعلان فرمایا. کیا وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ تلاوت کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کی تلاوت، والنظر الی وجہ رسول اللہ، اور رسول کریم کے چہرے پر نظر کرنا، والانفاق فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، دولت اور پیسے کو خرچ کرنا. یہ 3 چیزیں میری شہزادی کی پسندیدہ ہیں. شہزادی کہی دنیا تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں. اب دیکھو جو شہزادی نے جملے استعمال کیا، خدا کی قسم اس پہ آپ نے غور کر لیا کہ غریب نتیجہ دوں گا. آپ بڑی خاموشی سن رہے ہیں، لہٰذا لگتا ہے کہ آپ کے مزاج کے مطابق کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا تاکہ آپ بیدار ہو کے سنیں. اب میرے غریب شہزادی کے جملوں پر غور کریں. شہزادی کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہے. اللہ اکبر. شہزادی دل چاہتا ہاتھوں کو جوڑوں، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں
اسی دنیا میں تو آپ بھی تشریف لائی تھی، پھر یہ کیوں کہہ رہی کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں؟ شہزادی اب یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ مجھے اگلی دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، لیکن شہزادی نے دنیا کو اپنی نہیں کہا تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ اس لیے شاید شہزادی یہ سمجھانا چاہتی ہے کہ زہرا دنیا سے اتنی بیزار ہو چکی ہے کہ اسے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ دنیا کو اپنی طرف نسبت دے۔ اب میرے ابھی تو شہزادی اس دنیا کو اپنی طرف نسبت کیوں نہیں دینا چاہتی؟ آپ کے مزاج کا جملہ کہوں، ارے بھائی شہزادی اس دنیا سے اپنی نسبت کیسے چھوڑ سکتی ہے جس کا شوہر اس دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دے چکا؟ تو بھائی اس کے شوہر نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دے دیا ہو، اس کی زوجہ کیسے دنیا سے اپنا رابطہ جوڑ سکتی ہے؟ اچھا ابھی تو حضرت مولا علی نے 3 مرتبہ دنیا کو طلاق دیا ہے نا، تو ذرا صاحب کو بیدار کرنے کے لیے عرض کر دوں، یہ تو آپ برابر علماء اور خضراء کی زبانی سنتے رہتے ہیں کہ مولا علی نے 3 مرتبہ دنیا کو طلاق دیا۔ اب عزیزوں کیوں دیا مولا علی نے طلاق؟ اگر اسے سمجھنا تو جو لفظ دنیا ہے نا، ذرا سا لغت میں اس کے معنی تلاش کیجئے اور پھر مولا کے معنی تلاش کیجئے، جو مولا کا اسم گرامی، مولا کا نام نامی، اس کے معنی دیکھیے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ لغت میں جا کے دیکھیں دنیا کسے کہتے ہیں، جہاں بہت سے معنی دنیا کے بیان کیے گئے، وہاں دنیا کے ایک معنی یہ ہے پست ترین، یعنی انتہائی کم مرتبہ۔ دنیا کے جو معنی بیان کیے گئے اس میں ایک معنی یہ بھی ہے پست ترین۔ اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ میرے مولا کے نام کے معنی کیا ہے، علی یعنی اعلیٰ ترین۔ جو اعلیٰ ترین ہو وہ کسی پست ترین کو کیسے تعبیر میں لا سکتا ہے؟ سلام علیکم۔ مولا تو ہے اعلیٰ ترین، علی سب سے بلند، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہو وہ کسی پست کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اچھا ابھی کو دیکھیے بات آئی گئی ہے تو جملہ عرض کر دوں کہ یہ جو میرے مولا کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ مولا نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دیا، تو ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ صاحب آپ کے مولا نے اگر دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دیا کیا مطلب ہے؟ معاذ اللہ نقل کفر نباشت، لیکن سمجھانے کے لیے زبان پہ لانا پڑ رہا ہے معاذ اللہ کہ آپ کے مولا پہلے بڑے دنیا دار تھے، جواب میں طلاق دے کے رکھ ہو گئے۔ ایک بھائی طلاق کا تصور وہیں پر تو ہوتا ہے جہاں پہلے تعلق ہو۔ اللہ اکبر، بھائی طلاق کا تصور وہیں پر ہوتا ہے جہاں پہلے تعلق ہو۔ اب ابھی تو کوئی بہت بڑا علمی نکتہ نہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن جیسا اعتراض ہوتا ہے پھر ویسے ہی جواب دینا ہوتا ہے۔ چونکہ اعتراض ایسا ہے معیاری ہے لہٰذا اس کا جواب بھی اسی انداز میں دینا پڑے گا۔ یہ تو کہا جاتا ہے اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے کہ صاحب کیا معاملہ ہے، آپ کے مولا پہلے بڑے دنیا دار تھے جو بعد میں طلاق دے کے الگ ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مولا کا پہلے دنیا سے بڑا تعلق تھا، تو ابھی تو ہے تو بہت ہی بڑا اعتراض، لیکن اسے کیا کہا جائے کہ باب مدینۃ العلم سے رزق علم کی بھیک لینے والے ہم جیسے بھکاری کبھی لاجواب نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اب ابھی تو اگر دنیا یہ اعتراض کر رہی ہے کہ صاحب آپ کے مولا نے دنیا کو طلاق دیا، اس کا مطلب دنیا سے پہلے تعلق تھا، اس ایک تصور طلاق وہیں پر ہے جہاں پر تعلق ہو۔ تو میرے عزیزوں اگر یہ کلیہ پوری دنیا کے لیے ہوگی تو کم از کم میرے مولا کے لیے یہ کلیہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اسلام کی ایک جنگ گواہ ہے، ایک بیوی سے علی کا تعلق نہ تھا مگر اختیار طلاق حاصل تھا۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جواب نہیں ہے لیکن اعتراض ایسا ہوتا ہے کہ اسی انداز میں جواب دینا پڑتا ہے، مجبوری ہو جاتی۔ اور ہر بات شہزادی کی حدیث کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ شہزادی نے کہا مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں، تلاوت و کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، یہ میری شہزادی کا پسندیدہ کام۔
اللہ اکبر۔ عزیزوں میں نے عرض کیا یہ فرشیدہ جو رشتہ ہے نا، جس کا مقصد کیا ہے؟ یہ فرش کیوں رشتہ ہے؟ اس لیے کہ ذکر اہل بیت ہو تاکہ فکر اہل بیت کو رواج ملتا چلا جائے۔ یہ فرشیدہ بلا وجہ نہیں رشتہ، صرف اس لیے نہیں رشتہ ہے کہ اس فرشیدہ پہ آگے ہم بیٹھ جائیں۔ شہزادی زینب نے اگر اس فرش عزا کی بنیاد ڈالی ہے تو بس اس لیے نہیں ڈالی ہے کہ لوگ آگے یہاں سے لاشوں باہر یہاں سے چلے جائیں۔ یہ تو قید خانے سے چھوٹنے کے بعد، قید کے بعد میری شہزادی نے چوتھے امام کو مخاطب کر کے کہا تھا میرے لال یزید سے کہہ دو ایک مقام خالی کرا دے، اس لیے کہ جب سے میرا بھیا مارا گیا میں اپنے بھیا کو معلوم نہیں کر سکی۔ ابھی تو یہ وقت ایک چاہنے والی بہن کا اپنے بھائی کی محبت میں مجبور ہو کر اور گریہ کرنے کے لیے کچھ جذباتی فکر نہیں تھا، بلکہ عقیل بنی ہاشم ثانی زہرا کی درس نگاہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ مقصد حسین کہ جس کے لیے میرے بھیا نے اپنا بڑا گھر قربان کر دیا، اپنا گلا کٹا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد کربلا یہ مقصد ہو جائے، لہذا ایسا انتظام کر دو کہ تا قیامت یوم قیامت جب بھی میرے بھائی کے نام کا فرش ادا پیچھے مجلس حسین کی ہو، ذکر اسلام کا ہو، مجلس حسین کی ہو، ذکر شریعت کا ہو، مجلس حسین کی ہو، ذکر قرآن کا ہو، مجلس حسین کی ہو، ذکر سجدوں کا ہو، مجلس حسین کی ہو، ذکر عبادت کا ہو، بس جتنا جتنا فرش ادا سے اس مقصد کو پورا کیا جائے گا، مقصد شہزادی زینب بھی پورا ہوتا چلا جائے۔ سلام علیکم۔ جس فرش ادا کو عادت نہ سمجھیے، یہ عادت نہیں ہے، یہ عبادت کی جائے، اور عبادت کی شرط یہ ہے کہ عبادت قربتاً اللہ ہو۔ جب اللہ کی قربت کی نیت سے عبادت کی جائے گی نا، تبھی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ اور یقیناً دیکھیے یہ بھی نہیں ہے مجلس کا مقصد، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مجلس کا مقصد بس یہ کہ ہماری بخشش ہو جائے، ہمیں ثواب مل جائے۔ ٹھیک ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ ثواب ملتا ہے اور بے حساب ملتا ہے، جس کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں بیان کرنے کے لیے کتنا ثواب ملتا ہے۔ انسان فرش ادا بجانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ہر قدم پر اور ہر سانس پر حسنات اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ چاہے جتنا عظیم ثواب مل جائے، ثواب مقصد مجلس عزا نہیں، یہ سمجھ کر نتیجہ ہے، یہ عوض ہے، یہ بدلہ ہے جو ہمیں ملتا ہے، لیکن مقصد ثواب نہیں ہے۔ شہزادی زینب نے بس اس لیے مجلس نہیں قائم کی تھی کہ یہاں کے بس انسان ثواب دے تھوڑا سا چلا جائے اور اس کے بعد پھر مقصد کا کوئی، اس مجلس کا کوئی مقصد نہیں ہے، نہیں، مقصد کچھ اور ہے، یہ تو اس کا عوض ہے کہ ثواب ملتا ہے، بے حساب ملتا ہے، اور یقیناً میرے ثواب تو ملنا ہی چاہیے، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے جب یہ فرش ادا رشتہ ہے نا تو بظاہر چاہے مجمع کم بھی ہو، میرے سامنے بھی اس وقت افراد کی قلت ہے، کم لوگ ہیں، قلت ہے افراد کی، مجمع کم ہے، لیکن یہ ہماری ظاہری آنکھیں جو دیکھتی ہیں مجمع کم ہے، بباطن کبھی مجمع کم نہیں ہوتا۔ جب یہ فرش رشتہ ہے نا تو معصومین بھی آتے ہیں، انبیاء بھی آتے ہیں۔ میں اسی لیے اکثر اپنے نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں کہ نوجوانوں فرش ادا پر بیٹھا کرو تو بہت مؤدب ہو کے بیٹھا کرو، نہ جانے جس کے پہلو میں نبی کریم بیٹھے ہوں، نہ جانے جس کے پہلو میں شہزادی فاطمہ ہوں، نہ جانے کہاں پر شہزادی زینب ہو۔ بہنوں احتیاط رکھا کرو، خیال رکھا کرو، میری ماں بہنیں بھی اگر جملے سن رہی ہیں، نہ جانے جس کے پہلو میں شہزادی زہرا بیٹھی ہو، نہ جانے کہاں پر شہزادی زینب بیٹھی ہو، تو ابھی تو یہ بات اتنی اہم ہے کہ کتنا عظیم فرش ہے کہ ہم وہاں آگے بیٹھ جائیں جہاں انبیاء بیٹھے ہو، جہاں ملائکہ بیٹھے ہو، جہاں معصومین بیٹھے ہو، جہاں ائمہ بیٹھے ہو۔ لیکن میرے نوجوانوں جملہ یاد رکھنا، پیغام دینا چاہ رہا ہوں، یہ بہت بڑا شرف ہے کہ ہم اس جگہ پر آگے بیٹھ جائیں جہاں معصومین بیٹھے ہو، انبیاء بیٹھے ہو، ائمہ بیٹھے ہو۔ لیکن ایک شرف اس سے بھی بڑا ہے، اور وہ شرف یہ ہے کہ جب انسان اس فرش ادا پانے کے بعد، اس فرش
مقصد یہ ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد ہم غور کریں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو اہل بیت کی پسند کے مطابق، وہ کون سے اعمال ہیں جو اہل بیت کی رضا کے مطابق ہیں، اور وہ کون سے اعمال ہیں جو اہل بیت کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ اگر یہاں سے ہم نے یہی نہیں سیکھا تو پھر اس پر شہزادہ آنا بیکار ہے۔ شہزادی کیا کری؟ تمہاری دنیا سے جیسے 3 چیزیں بہت ہیں: قرآن کی تلاوت کرنا، نبی کریم کے چہرے پر نگاہ ڈالنا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، اپنے جوانوں سے جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر عزائے فاطمیہ کا اہتمام کیا ہے، شہزادی کا نام کا فرشادہ بچھایا ہے، اور دعویٰ ہے غلامی شہزادی زہرا کا، تو اگر آپ میں سے کوئی بھی ایسا ہو، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اگر بالفرض محال کوئی ہے ایسا کہ جس نے اب تک قرآن نہیں پڑھا، اب تک قرآن سے غافل رہا ہے، تو آج اس وقت شہزادہ سے تحیہ کر کے اٹھیے کہ شہزادی زہرا کی خوشنودی کے لیے قرآن کا علم حاصل کریں گے، قرآن پڑھنا سیکھیں گے، قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے، چاہے جس سن و سال کا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، اس لیے کہ علم دین میں سن و سال کی قید نہیں ہوتی، جس سن و سال کے بھی ہو۔ آج اس وقت شہزادہ سے یہ تحیہ کر کے اٹھو کہ اگر اب تک قرآن نہیں پڑھا ہے تو اب یہاں سے جانے کے بعد زندگی کا پہلا مقصد یہ ہوگا کہ علم قرآن حاصل کریں گے، قرآن کو پڑھنا سیکھیں گے، اس لیے کہ فقط فرشادہ بچھا دینے سے مقصد عزائے فاطمہ حل نہیں ہوتا، فقط فرشادہ پر آ کے بیٹھ جانے سے مقصد عزائے فاطمیہ پورا نہیں ہوتا۔ مقصد تب پورا ہوگا جب کردار سے ہمارے کو حسن نظر آئے کہ جس کا مطالبہ شہزادی کر رہی ہے، جس کا مطالبہ دیگر معصومین کر رہے ہیں۔ سلام علیہ محمد۔ شہزادی کو دیکھیے، اس میں سن و سال کی بھی کوئی خیر نہیں۔ لوگ کہتے ہیں صاحب ہماری عمر 40 سال ہو گئی، 35 سال ہو گئی، اب کیا قرآن پڑھائیں گے؟ 50 سال کے ہو گئے، 55 سال کے ہو گئے، 60 سال 65 سال کے ہو گئے، اب کہاں مولانا بڑھاپا آ گیا، اب کہاں ہم پڑھ پائیں گے؟ اب تو نہ آنکھیں ساتھ دیتی، نہ ذہن ساتھ دیتا ہے، اب تو یاد بھی نہیں رہتا، اب تو 65 سال کے ہو گئے، 60 سال میں سرکار ریاکٹ کر دیتی، اب آپ کہہ رہے ہیں قرآن پڑھیا رہے، سچ میں کہاں یہ اتنی موٹی کتاب ہم پڑھ پائیں گے؟ تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ پورا قرآن نہیں پڑھ پائیں گے لیکن کوشش تو کیجئے، آدھا پڑھ پائیں گے یا آدھا پڑھ لیجیے، چوتھائی پڑھ پائیں گے چلیے چوتھائی پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے وہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے 2-4 سورے پڑھ پائیں گے، سورہ ہم تو ٹھیک سے پڑھنا سیکھ جائیں گے تو چلیے وہ کر لیجیے، سورہ انا انزلنا سیکھ جائیں گے، سورہ انا اعطینہ سیکھ جائیں گے، کچھ تو سیکھ جائیں گے، کوشش تو کرتے رہیے۔ اب یہ تو آپ کہتے ہیں کہ صاحب تو آخری عمر آ گئی، اب تو بڑھاپا آ گیا، اب تو ضعیفی آ گئی، اب کیا کریں قرآن پڑھ کے، اب تو چند دن کی زندگی بچی ہے، تو بھائی زندگی تو سب کی چند دن کی ہے، مرنا تو سب کو ہے، مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، سب کو دنیا فانی سے جانا ہے، اور کسی کی موت کا کوئی وقت بھی پتا نہیں ہے کب کس کو آ جائے، ہم سب اسی راہ کے مسافر ہیں، ہمیں بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، لہٰذا یہ ہے کہ دامن نہ بچائیے کہ اب تو عمر کی تھوڑی سی مدت بچی ہے، اب کہاں قرآن پڑھیں، کوشش کیجیے قرآن پڑھنا سیکھنے کی کوشش کیجیے، 2-4 سورے بھی اگر سیکھ گئے اور ایسے عالم میں موت آئی کہ ہم قرآن سیکھ رہے تھے تو جاہل مرنے سے کہیں بہتر ہے کہ طالب علم قرآن کی دنیا سے اٹھو تاکہ رحمت خدا تمہارا مقدر ہے۔ سلام علیہ ورحمۃ اللہ۔ جاہل مرنے سے بہتر ہے، نہیں ہو سکتے، کوشش کیجیے۔ آپ نے صرف سورہ ہم سیکھ لیا اور سیکھتے سیکھتے دنیا سے اٹھ گئے تو کس انداز سے اٹھیں گے؟ پھر جاہل نہیں اٹھیں گے، پھر طالب علم بن کے اٹھیں گے، اور جب طالب علم بن کے اٹھیں گے، طالب علم کی یہ نہیں ہے بس 10 سال کا ہو، 15 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، اس سے آگے جو ہو وہ طالب علم نہیں ہوتا، نہیں، ہر وہ شخص طالب علم ہے جو علم سیکھنے میں کوشاں ہو جائے۔ لہذا طالب علم بن کے اٹھیے، اللہ کی رحمتیں آپ کا مقدر بن جائیں گی، اللہ کی رحمتیں آخرت میں آپ کا مقدر بنیں گی۔ اور عزیزوں، قرآن کا علم ہم پر اس لیے بھی لازم و ضروری ہے کہ جب کوئی خطیب
جب کوئی ذاکر آ کے منبر پہ اس طرح کی داستانیں سناتا ہے کہ وہ صاحب رسول کے زمانے میں فلاں صاحب تھے جنہیں ایک سورہ بھی یاد نہیں تھا ٹھیک سے، ایک صاحب وہ تھے کہ جو چند قرآن کے خاص الفاظ ان کے ایمانی نہیں جانتے، تو مجمع بہت خوش ہو جاتا ہے، ہم سب ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد حضرت التحسین کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں اور فوراً ذہن پہنچ جاتا ہے کسی مخصوص فرد کی طرف کہ ہاں یہ فلاں غزے پر ہو رہا، اچھا انہیں ایک سورہ بھی نہیں آتا تھا، ارے بھیا کب تک صرف یہ سن کے خوش ہوتے رہیے گا کہ انہیں فلاں سورہ نہیں آتا تھا، اور کسی ذاکر نے بول دیا کہ جو پورے قرآن میں وہ سورہ رحم ہے اور جو سورہ رحم میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے اور جو بائے بسم اللہ میں وہ نقطہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور میرے مولا نے کہا دیکھ نیچے اگر نقطہ میں ہوں تو مجمع خوش ہو جاتا ہے، نعرے لگتے ہیں، یقیناً نعرے لگنا چاہیے، لیکن یہ تو میرے مولا کا قرآن سے رابطہ تھا، سوال یہ ہے کہ ہمارا کتنا رابطہ ہے، سوال یہ ہے کہ ہمارا قرآن سے کتنا رشتہ جڑا ہے، ہم یہ سن کے تو خوش رہے ہیں کہ میرا مولا دیکھ کے نیچے کا نقطہ ہے جس میں پورا قرآن سمٹا ہوا ہے، اور وہ تھا جنہیں سورہ نہیں آتا تھا، جنہیں سورہ نہیں آتا تھا اور چند الفاظ نہیں آتے تھے اور یہ نہیں آتا تھا اور وہ نہیں آتا تھا، اور وہ صاحب جو کہتے تھے کہ مجھ سے زیادہ تو مدینے کی عورتیں جانتی ہیں گھر میں بیٹھنے والی، تو ہم فوراً خوش ہو جاتے ہیں اور دلی دل میں لعنت بناوٹ بھی کرنے لگتے ہیں، لیکن یقین جانیے یہ سوچ کے لعنت بناوٹ کرنا کہ مجھ سے زیادہ تو مدینے کی عورتیں جانتی تھی، یقین جانیے لعنت کسی کے بھیجنے کی محتاج نہیں ہوتی ہے، لعنت اپنا مزاج خود بخود ڈھونڈ لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ باوجود کسی بھی ایسی شخصیت پر لعنت کرنے سے پہلے کہ جو یہ کہہ رہی ہے کہ مجھ سے زیادہ مدینے کی عورتیں جانتی تھی، ذرا اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے لیجیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو بہو آئی ہے وہ تو قرآن پڑھ کے آئی ہے لیکن 70 سال کے سسر صاحب انہیں بیچارے کو تکلیف بھی نہیں آتا، سمجھ آئی ہے اتفاق سے مقدر میں صاحب کی عجامت الزرا کی پڑھی کی لڑکی مل گئی تو وہ تو علم قرآن لے کے آئی ہے، لیکن شوہر صاحب کو مطلقاً عربی سے واسطہ نہیں ہے، مطلقاً قرآن سے واسطہ نہیں ہے، تو عزیزوں کا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یہ خوش ہو رہے ہیں سن کے کہ ان سے زیادہ گھروں میں رہنے والی عورتیں جانتی تھی، اور خود ہمارا حال یہی ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں ہم سے لحاظ کر کے علم رکھنے والی ہیں، تو یقین جانیے ایسوں پر لعنت کرنے سے پہلے اپنے کو جہالتوں کے گھیروں سے آزاد کر لیجیے تاکہ لعنتیں خود ہمارا مقدر نہ بن جائیں۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کلام یہ ہے کہ آج اس فرش اللہ سے یہ تہیہ کر کے اٹھیے کہ ہمیں علم قرآن حاصل کرنا ہے، ہمیں قرآن کی تعلیم لینا ہے، کسی بھی سے مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی قید نہیں ہے کہ 15 سال کے ہوں تبھی قرآن سیکھیں گے اور 20 سال کے ہوں تبھی قرآن سیکھیں گے، نہیں، جس کے مطالب بھی ہو جاتا ہے آگے بڑھیے، قرآن سیکھیے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کی تعلیم، وہ باتیں جو اہل بیت ہمارے لیے کہتے ہیں۔ میری شہزادی کیا کہہ رہی ہے؟ 3 چیزیں محبوب ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت، کتاب خدا کی تلاوت، وَالنَّظَرُ إِلَىٰ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ، اور نبی کریم کے چہرے پر نظر کرنا۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا شہزادی یہ کون سی خاص بات ہے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ، ہماری مجال نہیں کہ شہزادی سے اس انداز سے گفتگو کر سکیں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے اے میری شہزادی، آپ کہہ رہی ہیں آپ کے بابا نبی کریم ہیں، ان کے چہرے پر نظر کرنا عبادت، یقیناً ہم مانتے ہیں، اور آپ کا یہ محبوب ترین کام ہے کہ آپ اپنے بابا کے چہرے کو دیکھیں، لیکن شہزادی یہ تو ہر لائق اولاد سمجھتی ہے، ہر لائق اولاد کی زندگی کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے باپ اور اپنی ماں کے چہرے پر نظر کرنا اپنے لیے پسندیدہ عمل سمجھتی ہے، تو میری شہزادی آپ اسے اتنے خاص طور سے ذکر کیوں کر رہی ہیں؟ عجب نہیں میری شہزادی، جواب دے میری غلامی کا دعویٰ کرنے والے اور میرے نام کا فرش عزا بچھانے والے عزاداروں کو میں اپنی سیرت سمجھانا چاہتی ہوں کہ میری نظر میں اپنے باپ کے چہرے پر محبت کی نظر ڈالنا دنیا کے محبوب ترین کاموں میں سے ایک کام ہے، لہذا جب سیرت فاطمہ زہرا یہ ہے کہ باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھا جائے، یہ دنیا کا پسندیدہ ترین کام ہے، تو اس شہزادی زہرا کی محبت کا دعویٰ
دلوں میں نہیں ہے تو پھر چاہے جتنا فرش ادا بچھا لیں، چاہے جتنا اہتمام کر لیں شہزادی کی مجلسوں کا، چاہے جتنا شاندار تبرک بانٹ لیں، سب ہم سے راضی ہو جائیں، فاطمہ ہم سے راضی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، شہزادی ہم سے راضی نہیں ہو سکتی۔ اگر احترام والدین کا جذبہ جنگ اوہر خبرسان کرن پڑ رہا، ایک بیٹا ہے جو نبی کریم کی فوج میں، ایک باپ ہے جو کفار کی فوج میں، ایک مرتبہ تعلیم کرتی ہے، بیٹے اور باپ کا آمنا سامنا ہو گیا، دونوں کی تلواریں برہنا ہے، بیٹا باپ کے سامنے ہے، باپ بیٹے کے سامنے ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کی آواز آتی پیچھے سے، قتل کر دے، یہ کافروں کی فوج سے آیا ہے، لیکن ابھی بیٹے کی تلوار چلنے نہ پائی کہ نبی کی آواز آئی، خبردار اسے قتل نہ کرنا، وہ کچھ بھی ہو جائے، بہرحال تیرا باپ ہے اور تجھے یہ حق نہیں ہے کہ اپنے کافر باپ کو بھی قتل کر دے۔ ہاں کافر کی طرف سے آیا ہے، کوئی اور قتل کر دے وہ الگ بات ہے، لیکن خبردار تیری تلوار اپنے باپ پر نہیں چلنا چاہیے۔ باویزوں، اسلام اتنا آفاقی مذہب ہے جو کافر ماں باپ کے لیے احترام کو چھڑوانا نہیں چاہتا، تو پھر مومن ماں باپ کی حیثیت کیا ہے اور مومن ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے؟ یہ تو ہر انسان کو سمجھنا چاہیے۔ اسلام کو آفاقی مذہب ہے جو کافر ماں باپ کے مرتبے کو کم نہیں دیکھنا چاہتا۔ کافر ہے، کفار کی طرف سے لڑنے آیا، ٹھیک ہے، کوئی اور قتل کر دے، لیکن تجھے حق نہیں کہ تو اپنے باپ پر تلوار چلائے، اس لیے کچھ ہو جائے بہرحال تیرا باپ۔ تو عزیز و شہزادی کیا کہہ رہی ہے؟ تجھے اپنے باپ یعنی نبی کریم کے چہرے پر نظر کرنا میرے لیے دنیا کے محبوب ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اور پھر تیسری چیز کہ جلدی جلدی بیان کروں، حالانکہ میرا عنوان سورہ کوثر تھا اور میں دیکھ رہا ہوں پڑھی کی سورہ پہ کہ دھیرے دھیرے وقت گزر رہا ہے، پتہ نہیں میں آج سورہ کوثر کے حوالے سے کچھ بیان بھی کر پاؤں گا یا نہیں، ورنہ پھر اس کے بعد انشاءاللہ 3 یا 4 دن کی مجلسیں جو بچیں گی اس میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ لیکن آپ آج شہزادی کی بیان ہو گئی تو اسی کے حوالے سے گفتگو آگے بڑھ گئی تھوڑی دیر، اور آپ کی رحمت اس کے بعد انشاءاللہ اگلی باتیں اگلے دن کے لیے۔ مل جل کے سلام پڑھے شہزادی نے بیان کی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دولت کو خرچ کرنا، پیسے کو خرچ کرنا۔ اسلام ہمیں تاجر دیکھنا چاہتا ہے، اللہ اکبر، لیکن میرے دل میں غور کیجئے گا، اسلام چاہتا ہے ہم تجارت کریں، اسلام تجارت کے بڑے فیوز اور برکات بتاتا ہے، اور اسلام اپنے ہر ماننے والے کو تاجر دیکھنا چاہتا ہے، لیکن عزیزوں اسلام چاہتا ہے کہ بندوں کے ساتھ تجارت کرنے سے پہلے اللہ کے ساتھ تجارت کی جائے۔ اللہ اکبر، بندوں سے تجارت کیجیے گا، اگر بہت نفع ہو گیا تو کتنا نفع ہوگا؟ 10 کے 20 بن جائیں گے، 20 کے 30 بن جائیں گے، 30 کے 40، اس سے زیادہ کا تو امکان نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے ساتھ جب انسان تجارت کرتا ہے تو وہ ایسا بادشاہ ہے جس کے خزانے میں کبھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ لینے والا پھنس سکتا ہے لیکن دینے والا کبھی تھکا نہیں ہوگا۔ اللہ سے تجارت کیجئے، دیکھیے دنیا کے کاروبار میں کتنی برکتیں ہوتی ہیں اور آخرت کے لیے بھی کتنے حسنات ہوتے ہیں۔ جناب ابو ذر بڑے مشہور صحابی ہیں، نبی کریم کے بھیڑیں پالا کرتے تھے، بھیڑوں کا گلہ ان کے پاس رہتا تھا۔ نبی کریم نے ایک مرتبہ ابو ذر سے کہا، اے ابو ذر اپنی بھیڑوں کے گلے میں سے کچھ رہا ہے خدا میں دو۔ ابو ذر کا غلام بھی ساتھ ہے، ابو ذر کہتے ہیں اپنے غلام سے کہ جا میرے گلے میں سے کچھ بھیڑ لے گیا۔ اب وہ غلام جاتا ہے، اب آ گیا، تھوڑی دیر گزری، کچھ دیر اور گزری، کچھ دیر اور گزری، کافی تاخیر ہو گئی، خدا انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ بھیڑ لے کے آئے۔ بہت دیر کے بعد جب وہ چند بھیڑ لے کے آیا تو ایسی بھیڑ تھی جو بالکل لاغر، جسم کوئی نہ گوشت کا نشان، نہ ذبح ہونے کے بعد چربی نکلنے کے آثار، نہ ایسا گوشت جو شاید کھانے کے بعد۔ اب لے کے آئے، مرتبہ حضور نے غلام کا چہرہ دیکھا، اتنی تعظیم تجھے کہاں ہو گئی؟ دھیرے سے کہتا ہے آقا میں آپ ہی کے فائدے کے لیے دیر لگا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا فائدہ؟ کہا یہ جو آپ کے گلے میں اور اس لیبر میں یہ جو موٹی تازی بھیڑیں ہیں اور انہیں آپ بازار میں فروخت کریں گے تو بڑے اچھے دام ملیں گے، اس لیے میں چھانٹ کر آیا ہوں ایسی بھیڑیں۔
کہ جن کا بازار میں کوئی پوچھنے والا نہ ہو تاکہ کام بھی ہو جائے اور آپ کا گھاٹا نہ ہونے پائے. اللہ اکبر. جیسے ہی عمران نے جملہ کہا ایک مرتبہ عبداللہ نے حسرت سے اس کا چہرہ دیکھا. کاش تجھے احساس ہوگا تو مجھے گھاٹے سے بچانے کی بات کر رہا ہے. سب سے بڑا گھاٹا تو وہی ہے جو تو کر کے آ رہا. میں مرتبہ ادھر کا کہنا تو بتا کے بچا ہو گیا. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. میں روٹی دالی بھیڑے چھوڑ کے آیا ہوں. کمزور لاغر جو جن کے بدن پہ گوشت نہیں ہے چربی نہیں ہے انہیں لے کے آئے ہوں جن کی کوئی قیمت بازار میں نہ ملے تاکہ کام بھی ہو جائے اور آپ کا گھاٹا بھی نہ ہونے پائے. اب وہ کہتے ہیں تو مجھے تجارت کے اصول سمجھا رہا ہے, تو مجھے تجارت سکھانا چاہتا ہے. قرآن سن لے, تیری تجارت میں میری تجارت میں فرق یہی ہے کہ تیری نظروں میں وہ تجارت ہے جو فقط بندوں سے ہوتی ہے, میری نظروں میں وہ تجارت ہے جو اللہ سے ہوتی ہے. سلام علیکم. میرے عزیزوں, کہنے کا مقصد بس اتنا. 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. شہزادی کی پسندیدہ تلاوت قرآن, باپ کے چہرے پر نظر کرنا, والدین کا احترام کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. ان مجالس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان مجالس کے ذریعے پرتبے کردار اہل بیت ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے. اب بات آگے چلی گئی, لہذا انشاءاللہ سورہ کوثر کے حوالے سے گفتگو کل کے لیے چھوڑ رہا ہوں. بس گفتگو کو دھیرے دھیرے سمیٹ رہا ہوں. یقیناً شہزادی کی محبت ہماری دنیا اور آخرت کا بہترین سرمایہ ہے, اور شہزادی نے ہمیں سہارا دینے کا وعدہ بھی کیا ہے. بہت سنتے ہیں آپ, ممبروں سے بھی سنتے رہتے ہیں کہ شہزادی نے کہا میں جنت میں کھڑی ہو جاؤں گی اور سارے ازاداروں کو جنت میں داخل کروں گی. سنتے رہتے ہیں, لیکن یہی سا کنکلوژن بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ بس فرشتہ پا کے بیٹھ گئے, ازادار ہو گئے, شہزادی نے وعدہ کیا ہے, جنت پکی ہو گئی. بس آ کے ہم نے یہاں جنازوں بہا لیے, کچھ ہے نہیں ہو گئے, شہزادی نے وعدہ کیا ہے شفاعت کا, جنت طے ہو گئی. اب اس کے بعد یہاں سے نکلنے کے بعد چاہے زندگی میں جو حالات آ جائیں, چاہے جو سیرت ہماری ہو جائے, چاہے جو کردار ہو جائے, جھوٹ ہو, فریب ہو, مکاری ہو, عیاری ہو, جو بھی ہو جائے, فرشتہ آ کے تو بیٹھ جاتے ہیں, چند آنسو تو گر جاتے ہیں. جنت تو یقیناً پکی ہو جاتی ہے, اس لیے کہ آنسو تو ہے ہی وہ جو ایک قطرہ اگر ہماری آنکھ سے گر جائے تو یہ جنت کی قیمت بن جاتا ہے. یقیناً میرے عزیزوں, غلے احکام اہل بیت میں آنکھ سے گرنے والا آنسو جنت کی قیمت بن جاتا ہے. میں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن وہ آنسو ایسا ہونا چاہیے کیا وہ آنسو جو شہزادے علی اصغر کو آقا حسین کی آغوش میں دیکھ کر لینوں کی آنکھوں میں آیا تھا, وہ بھی تو علی اصغری کے لیے بہا تھا نا. کیا وہ آنسو جو اہل حرم کو قید کرنے کے بعد راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ کے یزید بہایا کرتا تھا, حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا, میں نے کیوں حسین کو قتل کر دیا. کیا وہ آنسو بھی معاذ اللہ کوئی تصور بھی کر سکتا ہے, کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ یہ آنسو جنت کی قیمت بن سکتے ہیں؟ حالانکہ بہن اہل بیت کے لیے, حالانکہ یہ اہل بیت کے لیے. میں نے گواہ شریف کے عالم کے منہ سے آپ کو سنا دوں کہ آنسو گرنے کے بعد ہی انسان کبھی کبھی کتنی پستی میں چلا جاتا ہے. ایک عالم کے منہ سے میں نے گواہ سنی, کسی کتاب میں نہیں پڑھی, لہذا حوالہ نہیں دوں, ایک عالم کے معتبر عالم کے منہ سے سنی, لہذا بیان کر رہا ہوں. کربلا کے میدان میں مولا کے گلے پر شمر کا خنجر چلنے کے بعد, لیکن مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں, لیکن ذرا سمجھیے کہ آنسو تو پھر کون سا آنسو, اور جنت کی قیمت بنے گا تو کون سا آنسو بنے گا. خیمے چل رہے, شام غریبہ کا پرہول ماحول. حمید ابن مسلم راوی کہتا کہ میں نے دیکھا ایک شخص ہے جو اہل حرم کے خیمے میں جا کر مال و اسباب اہل حرم لوٹ رہا ہے, لیکن اس کا عالم یہ ہے کہ مال و اسباب لوٹتا بھی جا رہا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری. اللہ اکبر. ایک مرتبہ یہ شخص آگے بڑھا, راوی کہتا ہے میں آگے بڑھا, اور آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے, اس سے پوچھتا ہے بھائی تو کون ہے اور رو کیوں رہا؟
کر رو اس لیے رہا ہوں کہ ایسے مظلوم میں نے آج تک دنیا میں دیکھے نہیں، اس لیے کہ یہ حالت دیکھ کے میری آنکھوں سے آنسو جاری۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا کہ جب تجھے ایسے مظلوم دنیا میں نہیں دیکھے آج تک تو پھر ان کا مال و باپ کیوں لوٹ رہا؟ ایک مردوں کہتا کیا کروں، اگر میں بھی لوٹوں گا تو میرے بعد کوئی اور آئے گا لوٹ کے لے جائے گا، یہ مال بچنے والا تو نہیں ہے، لہذا میں لوٹ بھی رہا ہوں لیکن یہ حالت پر گریا میں کر رہا ہوں۔ مجھے انصاف سے بتائیں، جو اہل بیت کا مال و باپ لوٹ رہا ہے، اہل بیت کا مال کھا رہا ہے، اہل بیت کا مال بڑھ رہا ہے اور اس کے بعد ان کے غم میں گریا کر رہا ہے، کیا اس کا آنسو بھی جنت کی قیمت بن سکتا ہے؟ میں موازنہ نہیں کرتا، اگر کسی اداکار کی توہین مقصد ہو تو میری زبان چل جائے، لیکن ابھی وہ یہ واقعہ سننے کے بعد بے ساختہ میرے ذہن میں ایسے افراد آ گئے جو میں زیادہ بنا کر فرشی ادا بنا کر اداکاری کے درمیان آ کر ہر حسین کے گریا بھی کرتے ہیں، لیکن فرشی ادا لوٹنے کے بعد کبھی خوش کا مال ہڑپ رہے ہیں، کبھی شہری نظام ہڑپ رہے ہیں، کبھی وقت کی جائیدادوں پر قبضہ کیے دے رہے ہیں۔ یہ صحیح وہ ہے کہ اہل بیت کا مال ہڑپا بھی جا رہا ہے، ان کے غم میں آنکھوں سے آنسو بھی گرائے جا رہا ہے۔ کیا ایسے آنسو جنت کی قیمت بن سکتے ہیں؟ نہیں میرے عزیزوں، آنسو جنت کی قیمت بنے گا بقول شاعر کہ قطرہ بجھا سکتا ہے گلابی سے دوزخ، اشک غم شبیر میں کچھ ایسی نمی ہے لیکن یہ نمی اس اشک ادا میں ہوتی ہے۔ ایک قطرہ آتش دوزخ بجھانے کے لیے کافی ہے، لیکن وہ قطرہ ایسا ہونا چاہیے آنکھوں سے بہتا چلا جائے، دلوں سے گناہوں کی غلاظتوں کو دور کرتا چلا جائے۔ صلوات پڑھیں۔ یقیناً ایک قطرہ اشک ادا کل آتش دوزخ کو بجھانے کے لیے کافی ہے، لیکن وہ قطرہ کیسا ہونا چاہیے؟ آنکھ سے گرتا چلا جائے، دلوں سے گناہوں کی غلاظت کو دور کرتا چلا جائے۔ شہزادے نے مدد کا وعدہ کیا نا، بس آخری بات، اور اس کے بعد رکھتے مسائل، شفاعت کا وعدہ کیا، مدد کا وعدہ کیا، اور شہزادی کے سارے معصومین ہمارے شافع ہماری شفاعت کریں گے، مدد کریں گے آپ کو۔ لیکن عزیزوں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، کیا شفاعت کا مفہوم بھی سمجھا ہے؟ شفاعت کہتے کسے ہیں؟ بس یہ کہہ کے کہ شہزادی مدد کریں گی اور ہم جو چاہیں کرتے چلے جائیں، کیسے مدد ہو جائے گی؟ بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، بزرگوں کے لیے نہیں، پہلے ہی کہہ چکا ہوں، جو کچھ پڑھتا ہوں مخاطب نوجوان ہوتے ہیں، بزرگوں سے تو اصلاح کے لیے۔ اب چونکہ بچوں کو سمجھانا مقصود ہے، لہذا بچوں ہی کی مثال پیش کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ شفاعت کیا ہے، مفہوم شفاعت کیا ہے، اور پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے شفاعت کے حوالے سے۔ دیکھیے یہ بالکل طے ہے کہ شفاعت جزو ایمان ہے، بغیر شفاعت کوئی مومن نہیں ہو سکتا، بغیر شفاعت کے عقیدے کے کوئی سچا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے شفاعت کہتے کسے؟ اہل بیت ہماری مدد کریں گے، شہزادی فاطمہ مدد کریں گی، بالکل کریں گے، لیکن مفہوم کیا ہے؟ لیکن مثال کے طور پر بچوں کو سمجھانا ہے، لہذا بچے ہی کی مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر ابھی بہت کم ہے، چھوٹا سا نہیں بولا کر بچہ۔ اچھا دیکھیں یہ بھی کہا جاتا ہے جب سیرت اہل بیت بیان ہوتی ہے، جب لوگ کا تشریف فرما ہے، آپ برابر ان کی تقریریں سنتے ہیں، دیگر علماء کی سیرت اہل بیت دعوت دی جاتی ہے، اپنے کردار میں پڑھتے ہوئے اہل بیت پورا پیدا کیجئے، تو جواب کیا ملتا ہے؟ اکثر صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، کہاں اہل بیت اور کہاں ہم، ہمارے اندر وہ صلاحیت کہاں جو اہل بیت جیسے بن جائیں؟ بالکل نہیں بن سکتے۔ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، میں بھی تائید کرتا ہوں، جو یہ کہے کہ میں اہل بیت جیسا بن سکتا ہوں، یعنی بالکل ان کے ہم بندہ، تو یقیناً جھوٹ بول رہا۔ ہم میں سے کوئی مولا علی جیسا نہیں بن سکتا، ہم میں سے کوئی حسنین علیہ السلام جیسا نہیں بن سکتا، ہماری کوئی عورت شہزادی فاطمہ کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔ جو یہ دعویٰ کرے وہ لعنتی۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوشش کرنا چھوڑ دیں؟ ٹھیک ہے، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں کہ جو ہم ان کے ہم پلہ ہو جائیں، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ مثلاً ایک چھوٹا سا بچہ ہے، یہ بچہ اپنے گہوارے میں لیٹا ہوا ہے، لیکن مفہوم شفاعت کیا ہے؟ اہل بیت کی مدد کا مفہوم کیا ہے؟
یہ چھوٹا سا بچہ اپنے گہوارے میں لیٹا ہوا ہے، باپ کا سرحانے سے گزر ہوا۔ ایک مرتبہ باپ کی نظر بچے پر پڑی، چھوٹا سا کم سن نہیں لاغر کمزور بچہ، مثلا 4 مہینے کا ہے، یہ اپنے گہوارے میں لیٹا ہے، باپ سرحانے سے گزرا، ایک نظر بچے کے چہرے پر پڑی، بچے کی آنکھیں بند ہیں۔ بہت توجہ سنیے گا، بس آخری بات ہے، ربط مسائل۔ بچے کی آنکھیں بند، بچہ محو خواب، بچہ سو رہا، باپ سرحانے سے گزرا، ایک نظر بچے کے چہرے پر ڈالی، بچے کی آنکھیں بند ہیں، سو رہا ہے، ایک نظر پڑی، کسی ضروری کام سے جا رہا تھا، دھیرے سے آگے بڑھ گیا۔ اب اسی تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے، بچہ گہوارے میں لیٹا ہوا، باپ کا سرحانے سے گزر ہوا، بچے کے چہرے پر نظر پڑی۔ عزیزوں، اب تصویر میں تھوڑی سی تبدیلی۔ پہلی تصویر میں بچہ سو رہا تھا، محو خواب تھا، آنکھیں بند تھی۔ اس بار بچے کی آنکھیں کھلی ہوئی، بچہ جاگ رہا ہے، بچہ خواب غفلت کا شکار نہیں ہے، بچہ بیدار۔ ایک مرتبہ باپ گزرا، سرحانے سے بچے پر نظر پڑی، بچے کی نظریں بھی باپ کے چہرے پر پڑی، بچے کی نظر باپ کے چہرے پر پڑی، باپ کی نظر بچے کے چہرے پر پڑی۔ نظروں سے نظروں کا ملنا تھا کہ بچے کے معصوم سے چہرے پر، یا جو کہوں کہ پھول جیسے چہرے پر ایک کلیوں جیسی نازک سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بچے کی بچے کے پھول جیسے چہرے پر یہ کلیوں جیسی نازک سی مسکراہٹ کا نمودار بنا تھا۔ باپ کے بڑھتے ہوئے قدم ٹھہر گئے۔ اب باپ کی نظر بچے کے چہرے پر ہے، بچے کی نظریں باپ کے چہرے پر، نظروں سے نظریں مل رہی ہیں، بچہ مسکرا رہا ہے۔ بچے کی معصوم ادا نے نہ جانے کیا اثر کیا، ایک مرتبہ باپ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ اب دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ کا نمودار ہونا تھا۔ بچے کے معصوم سے دل کے نہا خانے کے کسی گوشے میں یہ نازک سی خواہش پیدا ہوئی کہ عمر کے باپ کی آغوش میں چلا جائے، لیکن ابھی تو مجبوری یہ ہے کہ اتنا کم سن ہے کہ اپنے سے اٹھ نہیں سکتا۔ اب یہ ذہن میں رہے تو کہا جاتا ہے ہمارے اندر وہ صلاحیت کہاں جو ہم اہل بیت تک چلے جائیں، ہم اہل بیت جیسے بن جائیں، ہم ان کے کردار کی پیروی کرنے لگے، ہمارے اندر یہ طاقت کہاں؟ بچے کے دل کے نہا خانے کے کسی گوشے میں یہ معصوم سی خواہش پیدا ہوئی کہ باپ کی آغوش میں چلا جائے، لیکن اتنا کم سن ہے کہ اپنے سے اٹھ نہیں سکتا، طاقت ہے نہیں کہ اپنے سے باپ کی آغوش میں چلا جائے، صلاحیت ہے نہیں کہ اٹھ کے بیٹھ کے باپ کی آغوش میں چلا جائے۔ دل کے نہا خانے میں یہ خواہش کپٹے رہ رہی ہے کہ باپ کی آغوش میں چلا جائے۔ ایک مرتبہ جب بچے کی عقل نے کچھ اور کام نہیں کیا، ایک مرتبہ اس نے اپنے ننھے سے وجود کی ساری توانائیوں کو سمیٹ کر پوری قوت لگا کر ایک مرتبہ ہمت کے یہ کوشش شروع کی کہ باپ کی آغوش میں چلا جائے۔ صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن جتنی صلاحیت تھی اسے سمیٹ کے اس نے اظہار شروع کیا کہ میں آپ تک آنا چاہتا ہوں، میں آپ کی آغوش میں آنا چاہتا ہوں۔ بچے کی معصوم ادا دیکھی، محبت فطری کرتی، باپ نے آگے بڑھ کے اپنے مضبوط بازوؤں کا سہارا دیا۔ جیسے ہی بچے کو سہارا ملا، بچہ ہمت کے باپ کی آغوش میں آیا، بچے کو اس کی منزل مل گئی۔ میرے عزیزوں، ہماری مثال بھی اسی بچے جیسی ہے۔ اٹھنا ہمارا کام ہے، سنبھالنا ان کا کام ہے۔ کم از کم ہم ہمت کر تو دکھائیں کہ مولا ہم آپ تک آنا چاہتے ہیں، شہزادی ہم آپ تک پہنچنا چاہتے ہیں، پھر اہل بیت سہارے کے لیے موجود ہیں، پھر وہ ہماری مدد کے لیے موجود ہیں، پھر وہ ہمیں محشر میں بھی سہارا دیں گے، پھر وہ ہمیں صراط میں بھی سہارا دیں گے، پھر وہ ہمیں نکیرین کے سوال و جواب کے وقت بھی سہارا دیں گے، پھر میزان کے وقت بھی سہارا بنیں گے، پھر میدان محشر میں بھی سہارا بنیں گے، ہر جگہ۔ لیکن بس ضرورت اس کی ہے کہ کم از کم ہم ہمت کے اظہار تو کریں کہ مولا ہم آپ
تک پہنچنا چاہتے ہیں, ہم آپ تک آنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے کہ ہم آپ جیسے بن جائیں, لیکن جتنی صلاحیت اللہ نے دی ہے کم از کم اس کا استعمال کر کے اظہار تو کریں, پھر وہ ضرور ہماری مدد کے لیے موجود ہے. اور بس میرے عزیزوں, ختم کر دی میں نے گفتگو. اگر ہماری مدد مقصود نہ ہوتی, اگر ہمیں منزل تک پہنچانا مقصود نہ ہوتا, تو وہ شہزادی فاطمہ جس کا کنٹرول موت پر بھی تھا, حیات پر بھی تھا, حوریں جس کی خادمہ تھی, فرشتے جہاں جارو کشی کو اپنے لیے فضیلت سمجھتے تھے, بڑائی سمجھتے تھے, جبریل جس کے بیٹوں کا جھولا جھلانا اپنے لیے بہت بڑی فضیلت اور عظمت سمجھتے ہیں, جس کے ایک لبوں کے اشارے پر جنت کے خان آ جاتے ہیں, ملک الموت جس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل نہ ہوتا. اللہ اللہ, کیا وہ شہزادی اتنی مجبور تھی کہ عرب کے بدوس کے دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر جمع ہو جائیں اور میری شہزادی اپنا دفاع نہ کر سکے؟ اللہ اللہ, فقط شہزادی نے اتنا کہا تھا جب مولا علی کے گلے میں رسی کا بندہ ڈالا گیا ہے, ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی. اللہ اللہ, پریشان نہیں کیے تھے, فقط کہا تھا. مسجد نبی کی بنیادوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی, قیامت کے آثار میں مدار ہو گئے تھے. اگر شہزادی اشارہ کر دیتی تو یہ ظالم قوم صفحہ ہستی سے مٹ جاتی, لیکن ہاں اگر میری شہزادی ایسا کر دیتی تو نبی کا دین تباہ ہو جاتا. امت آگ اور لکڑی لے کر دروازے پر آ گئی. میری شہزادی نے اشارہ نہیں کیا, دعا نہیں کی, ہاں فریاد ضرور کی, کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جہاں رسول کی ذریت ہے, جہاں حسین ہے, ظالموں کی آواز ہے یا کوئی بھی ہو, ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. اللہ اللہ, آگ لگائی گئی, اور فقط آگ نہیں لگائی گئی, ارے تاریخ کہتی ہے ملعون نے آگے بڑھ کے چلتے میں دروازے پر ٹھوکر ماری, چلتا ہوا دروازہ گیا, دروازے میں نکلی ہوئی نکیلی لکڑی میں شہزادی کے پہلو میں پیوست ہو گئی. ایک درد بھری آواز فضائے مدینہ میں گونجی, فضا دوڑوں نے آواز سے چلی. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں